اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین المعصومین اما بعد۔ نہج البلاغہ سے چند حقائق پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہیں اور ہمارا یہ دوسرا سیشن ہے۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے مختصراً یہ عرض کیا کہ نہج البلاغہ کو مناظرے کی کتاب مت بنائیے، نہج البلاغہ کو معرفت کی کتاب بنائیے، اور اس حوالے سے ہم نے کچھ گفتگو بالخصوص پاکستان کی ایک مایہ ناز شخصیت اور معروف اسکالر جناب علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا وہ درس تصوف جو انہوں نے نہج البلاغہ اور درس تصوف کے عنوان سے پیش کیا اور نیٹ پہ موجود ہے، اور ہمارے پاس اس کی ٹائپنگ شدہ یہ 28 صفحات کا وہ درس موجود ہے۔ تو اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ نہج البلاغہ کتاب معرفت ہے، تو اس کو کتاب معرفت ہی رہنے دیجئے، کتاب مناظرہ مت بنائیے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ بالخصوص جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نہج البلاغہ کو مختلف حوالوں سے اس انداز سے پیش کر رہے ہیں، تو ان سے گزارش کی تھی کہ اگر آپ نے خطبہ نمبر 5 کو ہی خلافت کے ثبوت کے لیے پیش کرنا ہے، جیسے انہوں نے عنوان دیا ہے 3 خلفاء کی شان، تو بڑے شوق سے پیش کیجئے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب آپ مناظرے کی بحث میں آ جائیں گے تو پھر اس خطبے کی تفصیل میں جانا ہوگا اور بات پھر دور تک چلی جائے گی، اس لیے کہ علامہ مودودی صاحب کے فرمان کے مطابق خلافت و ملوکیت میں جو انہوں نے لکھا ہے، ایک اشتباہ یہ تھا کہ یہ طلقاء کو حکمران بنایا گیا، ان کو عہدے دیے گئے۔ اب یہ یاد رکھیے، یہ طلقاء کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو یہ پیغمبر اکرم نے استعمال کیا تھا فتح مکہ کے وقت، اور یہ بحث اگر آگے بڑھے گی تو یہ پھر جناب امیر المومنین نے خط 28 میں حاکم شام کو خطاب کر کے کہا ما للطلقاء و ابناء الطلقاء، ہمارے آزاد کردہ غلاموں اور ان غلاموں کے بیٹوں کو کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی کے فضائل مشخص کریں کہ کون افضل کون مفضول، اور اگر فرصت ہو تو یہ لفظ طلقاء اسی لب و لہجہ میں اور اسی جرت میں علی امیر المومنین کی بیٹی جناب زینب کبریٰ نے یزید کے سامنے پیش کیا، اور اس میں ایک درس ہے مرحوم مولانا محمد اسحاق صاحب کا، خوبصورت درس بہت سارے حوالوں کے ساتھ۔ انہوں نے جناب زینب کبریٰ کے خطبے کو بیان کیا انا اعطیناک الکوثر کے ضمن میں، ہمیں اس تفصیل میں نہیں جانا، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اس خطبے کو سمجھنے کے لیے طلقاء کو سمجھنا پڑے گا، اور طلقاء کو سمجھنے کے لیے پھر دیکھنا پڑے گا۔ عجب یہ ہے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے تو جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جاؤ انتم الطلقاء، اور پھر 25 سال بعد جناب امیر المومنین خط 28 میں حاکم شام سے خطاب کرتے ہیں مال الطلقاء و ابناء الطلقاء، اور پھر 61 ہجری میں اسی علی کی بیٹی جب گفتگو کرتی ہیں یزید کے سامنے، تو 2 دفعہ اس خطبے میں جناب زینب کبریٰ نے لفظ طلقاء استعمال کیا ہے۔ اور اگر آپ اس کو دیکھیے، جناب زینب کبریٰ فرماتی ہیں الا فالعجب کل العجب لقتل حزب اللہ النجباء بحزب الشیطان الطلقاء، تعجب ہے اور تعجب پہ تعجب ہے کہ رحمان کا لشکر شیطان کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے۔ یہاں لقتل حزب اللہ النجباء، نجبا وہ پاکیزہ اور وہ منتخب، حزب اللہ کا لشکر قتل ہوا ہے بحزب الشیطان الطلقاء،
اب یہاں جناب زینب کبریٰ نے لفظ طلقاء استعمال کیا ہے اور اس کو مقابل میں آیا ہے. ایک طرف لشکر اور حزب خدا ہے جو نجبا ہیں، اور ایک طرف حزب شیطان ہے جو طلقاء ہیں. اور پھر آگے جناب زینب کبریٰ نے کیا کیا بیان فرمایا، یہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. اور ایک اور مقام پہ اسی خطبے میں جناب زینب کبریٰ نے لفظ طلقاء استعمال کیا ہے. بی بی فرماتی ہیں امن العدل یبن الطلقاء تحذیرک حرائرک و اماؤک و سوقک بنات رسول اللہ صبایا. کیا یہ انصاف ہے اے طلقاء، آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، کیا یہ انصاف ہے کہ آپ کی کنیزیں تو پردوں میں بیٹھیں اور رسول کی بیٹیاں قیدی ہو کے بازار میں پھرائی جائیں؟ اب یہ ہے ایک طرف نجبا کا گروہ اور ایک ہے طلقاء کا گروہ. اب اگر اس خطبے 5 میں آپ تفصیل میں جائیں گے تو وہ طلقاء کی بات آئے گی کہ ان طلقاء کو سردار لشکر بنانے والے اور ان طلقاء کو گورنری اور شام کی حکومتیں اور ولایت دینے والے پھر تلاش کرنے پڑیں گے. بہرحال ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں خطبہ 5 کی گفتگو. خطبہ 6 میں عرض کروں گا کہ کم از کم مرزا صاحب آپ پڑھ لیجئے اور جوانوں کو بھی پڑھا لیجئے. اگر خواہ مخواہ یہ بحثیں چھیڑنی ہیں تو اس انداز سے، بلکہ گزارش تو یہ ہے مت چھیڑیے ان بحثوں کو، خدا کا پوچھیے علی سے، اس لیے کہ یہ ولی خدا ہے، یہ خدا کا پتہ بتلاتے ہیں. مجھے ایک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک جملہ جو ہے وہ عرض کرتا جاؤں، اور اس میں فرماتے ہیں کہ سیدنا علی شیر خدا کو معرفت میں بہت بلند مقام عطا ہے، چنانچہ آپ کا کلام معرفت میں اعجب الکلمات ہیں. اب آپ نے جو خطبات حیات میں اعجب الکلمات ہیں کلام معرفت میں، جناب امیر علیہ السلام ایک جگہ پہ فرماتے ہیں، اور وہ نصیحتیں اول تا آخر معرفت سے لبریز ہیں. اب یہ معرفت حاصل کیجئے. البتہ یہاں ایک جملہ عرض کرتا جاؤں، اور اس لیے کہ بات پھیل رہی ہے، جناب بعض حضرات جو ہیں اس میں جب بھی سنیں تو نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب، محترم اس کو شیعوں کی کتاب نہیں قرار دیجئے، اس کو علی کا کلام قرار دیجئے. علی شیعوں کے پہلے امام ہیں تو اہل سنت کے چوتھے خلیفہ ہیں، اس کو کلام علی رہنے دیجئے. اور جیسے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے لکھا ہے، اس سے معرفت کے باب حاصل کیجئے. بلکہ یہی عرض کرتا جاؤں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس میں فرماتے ہیں اپنے اس درس میں کہ صفحہ 4 اگر اس کا دیکھا جائے، بہرحال چونکہ پرنٹ شدہ وہاں موجود نہیں ہے، اس حصے کو سنا جائے تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ سیدنا علی شیر خدا کے نسائے نہج البلاغہ میں جمع ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ کم و بیش 95 یا 98% بغیر کسی فرق کے وہ سب کتب اہل سنت میں موجود ہیں. نہج البلاغہ کے چوتھے حصے کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں. پھر فرماتے ہیں میں 95% ازرائے احتیاط کہہ رہا ہوں، یعنی اگر میں 100% بھی کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ یہ کتب اہل سنت میں موجود ہے. پھر نام لیا مثلا، یعنی یہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب ہے، کتاب الزہد میرے ہاتھ میں، یعنی انہوں نے اس کتاب کو دکھایا. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جزء رابع نہج البلاغہ کا جو درس آج دے رہا ہوں اس میں بھی موجود ہے. تو اس حوالے سے اس کو مت قرار دیجئے کہ یہ شیعوں کی کتاب ہے. اور اس میں بہرحال خط 5 کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خط 5 کے ساتھ خط 6 بھی پڑھ لیجئے، اور یہ ہمارے پاس موجود ہے. یہ پاکستان میں لاہور میں کتاب شائع ہوئی ہے، نہج البلاغہ کا ترجمہ. بعض احباب جو ہیں وہ بڑے نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین مرحوم کو لہرا لہرا کے کہتے ہیں یہ شیعوں کے مجتہد اور شیعوں کے بڑے عالم کا ترجمہ ہے. وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ شیعوں کا ترجمہ مفتی جعفر حسین مرحوم کا. لیکن میں یہ گزارش کروں کہ نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین مرحوم کے ترجمے سے پہلے یہ لاہور میں اہل سنت کی جانی پہچانی شخصیت، جن کی تقریباً 200 کے قریب کتاب اور کتابوں کے ترجمے ہیں، سید رئیس احمد جعفری ندوی
اور اگر دیکھنا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں، سید رئیس احمد جعفری کے نام سے اس وقت کراچی میں ایک پوری اکیڈمی موجود ہے، رئیس احمد جعفری اکیڈمی، اور ان کی ویب سائٹ بھی ہے رئیس احمد جعفری.org، اس پہ آپ دیکھیے، اور ان کی بہت ساری کتاب مثلا عام اردو ویب سائٹس پہ موجود ہیں، یعنی تقریباً 200 کے قریب ان کی کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور بڑی اچھی اچھی کتابیں۔ ان کی ایک کتاب ہے امامت اور سیاست، وہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کتاب کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال ان کا ایک کارنامہ مفتی جاء حسین مرحوم نے 1956 میں نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا، اور ان کا ترجمہ اس سے پہلے ہے۔ مفتی جاء حسین مرحوم نے نہج البلاغہ کے پہلے ایڈیشن میں اس ترجمے کا ذکر کیا ہے۔ میرے پاس اس کے 3 ایڈیشن ہیں، ذرا گزارش یہ ہے کہ خطبہ 5 کے ساتھ اس ترجمے سے خطبہ 6 کو بھی پڑھ لیجئے۔ بڑی مشکل سے ہم اپنی طبیعت سے ہٹ کے ان چیزوں کو عرض کر رہے ہیں، کاش نہج البلاغہ سے یہ چیزیں پیش نہ کی جانی پڑتی۔ اب خطبہ 6، لوگوں نے مشورہ دیا کہ طلحہ اور زبیر سے جنگ نہ کریں، تو آپ نے جواب میں فرمایا، یہ ترجمہ میں سید رئیس احمد جعفری ندوی صاحب کا پڑھ رہا ہوں، اس کا صفحہ 147 ہے، یہ اشاعت ہے شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشر لاہور، اور اس کے دوسرے ایڈیشن بھی یہاں موجود ہیں، اور نیٹ پہ بھی یہ ترجمہ موجود ہے۔ بہرحال کچھ کمی کوتاہی کے ساتھ یہ ایک الگ بحث ہے، آپ وہاں دیکھیں گے۔ تو یہاں اس خطبہ 6 میں لوگوں نے مشورہ دیا کہ طلحہ اور زبیر سے جنگ نہ کریں، تو آپ نے جواب میں فرمایا، اور اس خطبے کا آخری حصہ، فواللہ ما زلت مدفوعا عن حقی مستعصرا علی منذ قبض اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ حتی یوم الناس ھذا۔ ترجمے میں رئیس احمد ندوی صاحب فرماتے ہیں، خدا کی قسم، جب سے رسول اکرم نے اس دنیا سے پردہ کیا ہے، میں برابر اپنے حق سے محروم کیا جاتا رہا ہوں، مجھ پر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جاتی رہی ہے، یہاں تک کہ آج، انہوں نے پھر بریکٹ میں لکھا ہے جمل کا اور بریکٹ بند، یہ دن پیش آ گیا، یہاں تک کہ آج یہ دن پیش آ گیا ہے، اور لوگ آمادہ پیکار نظر آ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے خطبہ نمبر 5 کے بعد خطبہ 6 میں۔ خطبہ 5 میں بھی ان کا حاشیہ ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، علی علیہ السلام امیر المومنین مسلمانوں میں فتنہ و فساد نہیں چاہتے تھے، اور اس جملے کا ترجمہ، ایھا الناس شکو امواج الفتن بسفن النجات، اے لوگو فتنوں کی موجوں کو نجات کی کشتیوں سے چیر کر پار ہو جاؤ۔ یہ وہ جملات، جن جملات کو اگر ہم مزید الجھانا چاہیں گے تو حقیقی استفادہ نہج البلاغہ سے نہیں ہوگا۔ یہاں پھر رئیس احمد ندوی صاحب نے 4 صفحات کا ایک حاشیہ لکھا ہے اس پہ، اور اس حاشیے کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم نے نقل کیا ہے خلفائے راشدین مطبوعہ دار المصنفین اعظم گڑھ، یعنی ان کی ایک کتاب خلفائے راشدین، اور یہ پرنٹ ہے مطبوعہ دار المصنفین کی اعظم گڑھ سے۔ اب ہم یہ خود فرماتے ہیں، یہ بڑی الجھی ہوئی تاریخی بحث ہے، یہ بڑی الجھی ہوئی تاریخی بحث ہے۔ اس خطبہ نمبر 5 کو ہم یہاں کلوز کر رہے ہیں مرزا صاحب، اور اس سے کہ یہ الجھی ہوئی تاریخی بحث ہے بقول سید رئیس احمد جعفری کی۔ اس لیے نہج البلاغہ کو پہلے تو یہ ہے کہ یہ معرفت کی کتاب بنائیے، مناظرے کی کتاب نہ بنائیے۔ مناظرے کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ مناظرے کی حقیقت، خود میں اپنا ایک تجربہ جو ہے وہ ایکسپیرینس بتلاتا ہوں۔ مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو چپ کراؤ، دوسروں کو خاموش کرا دو۔ مناظرے سے حقائق تلاش نہیں ہوتے، مناظرے سے دوسرے کو ہرانے کی، شکست دینے کی کوشش ہوتی ہے۔ آج سے تقریباً 35 سال پہلے، 30-35 سال پہلے کسی صاحب نے ایک تحریر شائع کی، اور اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ جناب زہرائے مرضیہ جناب امیر المومنین سے ناراض تھیں، اور ناراضگی کا سبب جناب امیر علیہ السلام کا
ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ تھا، اس کو انہوں نے پیش کیا۔ اور وہ تحریر میں یہ ہے کہ یہ جناب امیر علیہ السلام سے بھی جناب زہرا مرضیہ ناراض تھیں۔ اب انہوں نے حوالہ دیا کہ اس ناراضگی کا ذکر کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضرت علی علیہ السلام سے ناراض ہوئیں، غضبناک ہوئیں، اور انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ شیعوں کی معتبر کتاب امالی شیخ صدوق میں یہ لکھا ہے، اور انہوں نے پھر لکھا کہ جناب زہرا مرضیہ جناب علی علیہ السلام سے غضبناک ہوئیں۔ ہم نے جب امالی شیخ صدوق کو کھولا تو تعجب ہوتا ہے، یہ علمی خیانتیں ہوتی ہیں، اور مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو چپ کراؤ کہ یہ آپ کے ہاں کیا ہے۔ جب امالی شیخ صدوق کو کھولا تو اس میں یہ الفاظ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیے گئے۔ کس انداز میں؟ میرے پاس یہ امالی شیخ صدوق ہے، اس کا صفحہ نمبر 91 ہے۔ یہ روایت بڑی تفصیل سے ہے۔ ایک شخص ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور علقمہ اور قال صادق کو جعفر ابن محمد علیہ السلام آ کے شکایت کرتا ہے، مولا ہمارے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، ہمارے اوپر تہمتیں الزامات لگاتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں، یہ حدیث نمبر 3 ہے، مجلس نمبر 22 شیخ صدوق کی۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ گھبراؤ نہیں، ذرا توجہ فرمائیے گا کہ مناظرے میں چیزوں کو کس انداز سے بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ گھبرائیں نہیں، لوگ تو نبیوں پہ بھی تہمت لگاتے رہے، لوگ پیغمبر اکرم پہ بھی تہمت لگاتے رہے، لوگ ہمارے جد امجد امیر المؤمنین پر بھی تہمتیں لگاتے رہے۔ اب پھر یہاں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو کہ آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس نے کہا تھا یا ابن رسول اللہ ان الناس ينسبون الى عظائم الامور، بڑے بڑے غلط قسم کے جو ہیں وہ ہماری طرف نسبتیں لگاتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جا کے دیکھو الم ينسبوا یوسف الى انه هم بالزنا، لوگوں نے تو حضرت یوسف کو بھی تہمت لگائی، حضرت ایوب پر تہمت لگائی، حضرت داؤد پر تہمت لگائی، حضرت موسیٰ پر تہمت لگائی۔ مثلا حضرت موسیٰ پہ تہمت لگانے کا ذکر جناب امام فرماتے ہیں، ان کو جادوگر کہا گیا کہ یہ انہم سحرۃ طلبت الدنیا، یہ دنیا کی تلاش کے لیے جادوگری کرتے ہیں۔ جناب مریم بنت عمران پر تہمت لگائی، جناب پیغمبر اکرم پر تہمت، مثلا امام فرماتے ہیں کہ جناب پیغمبر اکرم کو شاعر کہا گیا ہے، مجنون کہا گیا ہے، اور بہت ساری تہمتیں یہاں امام نے بیان کی۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ انہوں نے علم ینسبوہ الی انہ ینطق عن الہوی فی ابن عمہ علی، پیغمبر اکرم پر یہ تہمت بھی لگتی تھی کہ خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے پیغمبر اکرم علی کی تعریف کرتے ہیں، اپنے چچا زاد کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ ایک تہمت جناب پیغمبر پہ لگی کہ آپ علی کی تعریف کرتے رہتے ہیں، چھٹے امام نقل کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے امام فرماتے ہیں ایک تہمت پھر علی پر بھی لگی، اور وہ یہ ہے کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے تھے۔ اب یہ بات انہوں نے کیا کی، مناظرے کا عرض کر رہا ہوں، مناظرے میں کیا ہوا، انہوں نے شروع کی بحث کو کاٹ دیا۔ چھٹے امام فرماتے ہیں علی علیہ السلام پر تہمت لگی، اور یہ تہمت انہوں نے جیسے نبی پر بھی لگائی اسی طریقے پہ علی پہ بھی لگائی۔ علم ینسبوہ الی انہ اراد ان یتزوج ابنۃ ابی جہل علی فاطمہ علیہ السلام، کہ انہوں نے تہمت لگائی، انہوں نے نسبت دی، اور یہاں سے پھر علمی چوروں نے خیانت کر کے وہ تہمت کا لفظ نکال کے آگے لکھ دیا کہ علی علیہ السلام نے ارادہ کیا تھا کہ جناب فاطمہ الزہرا کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کریں۔ اب یہ ہوتا ہے مناظرہ، وہ لفظ تہمت نکال کے بعد پھر اس کو مناظرے کی حقیقت میں کہ جناب زہرا مرضیہ جناب علی علیہ السلام سے ناراض تھیں۔ اب یہ ہے سلسلہ مناظرہ۔ قرآن مجید کو دیکھیے، بہت سارے افراد لا تقربوا الصلاۃ، آگے حصے کو کاٹ لیتے ہیں، ویل للمصلین، باقی حصوں کو
جو ہیں وہ پس پش ڈال دیتے ہیں، تو یہ مناظرہ نہیں، مناظرے کے بجائے حقائق کی تلاش، اور یہی ہماری گفتگو ہے۔ اس لیے اس خطبہ 5 کو ہم یہیں کلوز کرتے ہیں۔ ایک بات جو محققین سے گزارش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ کو مت کہیے یہ شیعوں کی کتاب ہے۔ اسی ترجمے کو ہم دیکھتے ہیں، یہ ترجمہ جو رئیس احمد جعفری صاحب کا ہے، اس ترجمے میں یہ ہوا کہ یہ ترجمہ خطبات کا ترجمہ جناب رئیس احمد جعفری ندوی کا ہے، اور خطوط کا ترجمہ جناب عبد الرزاق خان ملی احبادی، یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے بہت قریبیوں میں سے تھے۔ جناب رئیس احمد جعفری صاحب جو ہیں وہ جناب مولانا محمد علی جوہر اور جناب شوکت علی جوہر، ان دونوں بھائیوں کے بہت قریب تھے، اور ایک رسالہ اس وقت نکلتا تھا خلافت، جو محمد علی جوہر صاحب کا تھا، اور یہ مدیر تھے۔ جناب رئیس احمد ندوی جعفری صاحب جو ہیں وہ اس کے مدیر تھے، اور انہوں نے خطبات کا ترجمہ کیا، اور ایک بہت خوبصورت مضمون ہے خطبات کے ترجمے سے پہلے شذرات کے نام سے کسی وقت عرض کروں گا، اور اس حصے میں خطوط کا ترجمہ جناب عبد الرزاق ملی احبادی نے کیا ہے۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کے قریبیوں میں سے تھے۔ اب بہرحال اس خطوط کے ترجمے میں انہوں نے نہج البلاغہ کے تمام خطوط کا ترجمہ کیا، اور تقریباً 25 خطوط ضمیمے کے طور پر خود بھی جمع کیے۔ یہ ایک اور الگ بحث ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں خطوط کے ترجمے سے پہلے یہ اس میں بھی شائع ہوا ہے، اور الگ بھی یہ خطوط شائع ہوئے ہیں، اور اس کو نام دیا ہے مکتوبات و رقعات۔ تو اس کا پہلا حصہ مقدمے کے طور پر عبد الرزاق ملی آبادی نے لکھا ہے پہلا بول۔ میں اس پہلے بول کو بہت پسند ہے مجھے، یہ پہلا بول، اور کئی دفعہ نقل کر چکا ہوں۔ اس وقت یہاں نقل اس لیے کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ کو شیعوں کی کتاب مت کہا کیجئے، یہ علی کا کلام کہا کیجئے۔ البتہ شیعہ کی اگر کہیں گے تو یہ ہمارے لیے قابل فخر ہوگی۔ علامہ آیت اللہ خمینی اپنے آخری وصیت نامے میں لکھتے ہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ نہج البلاغہ ہمارے امام کا کلام ہے۔ آپ بھی فخر کیجئے، اہل سنت برادران بھی، کہ نہج البلاغہ ہمارے چوتھے خلیفے کا کلام ہے۔ لہٰذا اگر اس کو الجھائیں گے تو جوان جو ہیں وہ پھر کل یا کم از کم قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ آپ نے شیعہ سنی میں الجھا کے اس خزانے پہ پردہ ڈالا۔ اب دیکھیے عبد الرزاق ملی احبادی، انہوں نے یہ ترجمہ کیا خطوط کا، اور پہلا بول مقدمے کے طور پر میں چند سطریں اس کی پڑھ دیتا ہوں۔ عبد الرزاق ملی آبادی صاحب لکھتے ہیں، علماء عرب و عجم کا فیصلہ ہے کہ کلام اللہ اور کلام رسول اللہ کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کلام افصح الکلام و ابلغ المقال ہے۔ حضرت امیر کی لسان امیر اللسان، اور حضرت امیر کا کلام امیر الکلام ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ملائے اعلیٰ سے کوئی مقدس نورانی ہستی بول رہی ہے۔ لفظ تو بے شک انسانی لفظ ہیں، آواز بھی بے شک انسانی آواز ہے، مگر کلام کا انجام و نظام انسانی نہیں ملکوتی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا فکرہ بھی اپنی جگہ ممتاز ہے، ایسا ممتاز کہ انسانی کلام میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کی رحمتیں ہوں سید رضی پر کہ امیر المومنین کے خطبوں، تحریروں اور جملوں کا ایک مجموعہ چھوڑ گئے۔ نہج البلاغہ اسی مجموعے کا نام ہے۔ یہ مجموعہ بلا شبہ عربی ادب کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور اس سرمایہ پر عربی زبان جتنا فخر کرے کم ہے۔ نہج البلاغہ کا ایک ایک لفظ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ اس کے جس حصے میں تحریریں جمع کی گئی ہیں یہ انمول خزانہ ہے۔ اب یہاں ایک صفحے کا یہ ان کا پہلا بول ہے، پڑھیے گا پہلا بول، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ پہلے بول یہ
नवंबर 1950 में नई दिल्ली में इन्होंने नीचे लिखा है, अब्दुल रज़ाक मलियाबादी, नई दिल्ली, नवंबर 1950। मुफ्ती जावर हुसैन मरहूम के तर्जमे से 6 साल पहले का ये लिखा हुआ है पहला बोल। अब इसको कलाम अली ही कहिए, और कलाम अली अगर कहेंगे तो फिर ये कलाम अली दीन इलाही की कुव्वत का जरिया है। हम आज की इस बहस को इस अल्लामा इकबाल के एक शेर पे ख़त्म करते हैं। बहस यहीं से कल जारी होगी कि नहजुल बलागा को कलाम अली कहिए, कलाम ये शियों की किताब इसको मत कहिए। अल्लामा इकबाल की एक मशहूर शरह है, फ़ारसी का एक इनका कलाम है, 59 अशार, 59 अशार पर मबनी, और ये दर शरह असरार अस्माए अली मुर्तज़ा। अब ये एक अलग दर्द है जिसको बयान होना चाहिए कि फ़ारसी जैसे ज़ख़ीरे को ईरानी कह के हमसे दूर कर दिया गया है। हमारे एक पंजाबी के मज़ाहिया शायर हैं बुज़ुर्ग अनवर मसूद साहब, वो कहते हैं कि फ़ारसी को पाकिस्तान से इसलिए ख़ारिज किया गया है ताकि फ़िक्र इकबाल को ख़ारिज किया जाए। अल्फाज मेरे हैं, बहरहाल मफ़हूम वही है जो उन्होंने फरमाया। मैंने ख़ुद उनसे सुना और मुलाकात हुई तो भी कुछ गुफ्तगू हुई उनसे। तो फ़ारसी का कलाम अल्लामा इकबाल का काश, लेकिन हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ ऐसी किताबें हैं जो अब फ़ारसी कलाम की मुकम्मल शरह और उसका तर्जमा आ चुका है, वो मेरे पास मौजूद है। तो इस 59 अशआर की इस नज़्म में, जिसका उन्वान है दर शरह असरार अस्माए अली मुर्तज़ा, इसका पहला शेर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मुस्लिम अव्वल शह मर्दा अली, इश्क रा सरमाया ईमान अली। अब ये पहला शेर है, अब वक्त नहीं है कि हम इस तफसील में जाएं। इसका 7वां शेर बस वो मद्दे नज़र है हमारा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कुव्वत दीन मुबीन फरमूद अश, जनाब अमीरुल मोमिनीन का फरामीन दीन मुबीन की कुव्वत का सबब हैं। कायनात आइन पजीर अज दूद अश, कायनात ने अगर आइन हासिल किया है तो वो इस ख़ानदान से हासिल किया है। अब बस इतना अर्ज़ करूँ, कलाम अमीरुल मोमिनीन की तरफ आइए। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक, हमारे लिए बायस फ़ख्र व बायस नाज। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कलाम अमीरुल मोमिनीन दीन मुबीन की कुव्वत का सबब है। दीन मुबीन की कुव्वत कुरान है, दीन मुबीन की कुव्वत तौहीद है। आइए कलाम अमीरुल मोमिनीन को दीन इलाही की कुव्वत का जरिया बनाएं, जवानों को इख्तिलाफी मसाइल में उलझा के इफ्तिराक का सबब न बने। यहीं से इंशाअल्लाह अगले सिलसिले की गुफ्तगू शुरू होगी कि नहजुल बलागा शिया का न कहो, नहजुल बलागा कलाम अली कहो, और उससे अगर अली से मोहब्बत है तो फिर इस कलाम से मोहब्बत पैदा करके अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की तरह दर्स तसव्वुफ दो, दर्स मारिफत दो, दर्स तौहीद व कुरान दो, और दर्स फ़िक्र आखिरत जवानों को सिखाओ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।